بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جلیل خان کراچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ، ایک FIR میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جو تھانہ مانگا منڈی کے اندر شبیر اوان صاحب جو SHO ہیں ان کے تھانے کے اندر ایک پیش کی گئی تھی۔ پاکستان کی تاریخ کی ایک انوکھی FIR تھی، پر دوبارہ اس کے اوپر گفتگو کرنا میرے خیال میں مزید غلاظت کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایک اور FIR سامنے آئی ہے جس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اور جو پاکیزہ رشتے ہیں ان کے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جعفر حسین صاحب نے ایک درخواست دی ہے تھانہ کے اندر۔ جعفر حسین صاحب کا تعلق کہاں سے ہے اور کیوں درخواست دی ہے، کس وجہ سے دی ہے، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جعفر حسین صاحب نے درخواست تھانہ کے اندر یہ دی ہے کہ میری بیٹی، جو ایک شخص جس کا نام انہوں نے لکھا ہے عابد زید ولد اللہ دیتا، ان کے ہاں تقریباً کوئی 3 سال پہلے بیاہ دی گئی تھی۔ اب وہ عابد حسین میری بیٹی سے کچھ غلط کام کروا رہا ہے اپنی موجودگی کے اندر، جو مجھے اطلاع ملی۔ اطلاع ملنے کے بعد مختلف گواہان کے نام انہوں نے لکھے ہیں کہ میں وہاں پہ پہنچا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا۔ اصل میں معاملہ ہے کیا، میں پہلے تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سارے معاملے کی سمجھ آئے۔ جوا، وہ کہتے ہیں جوا نہ کسی کا ہوا، وہی صورتحال ہے۔ جوئے کے اندر ایک شخص نے، ایک بدبخت نے اپنی بیوی ہار دی۔ یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ اس نے بیوی ہار دی، ہم یہ زبانی کلامی سن رہے تھے، کسے کہانی نہیں، پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے۔ پریکٹیکلی ایسا ہوا ہے، جب اس نے اپنی بیوی ہاری ہے تو پریکٹیکلی اس نے اپنی بیوی اپنے ہاتھوں سے 2 مردوں کے حوالے کیا ہے۔ وہ جس بدبخت کا نام عابد زید ہے ولد اللہ دیتا، یہ وہ شخص ہے جس نے بیوی ہاری ہے، اور 2 اور شخص ہیں جنہوں نے بیوی جیتی ہے اس عابد زید کی، محمد قریش ولد غلام مصطفیٰ اور انضمام الحق ولد غلام مصطفیٰ۔ یہ میرے خیال میں دونوں بھائی ہیں۔ ان 2 بھائیوں نے یعنی جوا لگایا عابد زید کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ یعنی بیویوں کا جوا ہوگا نا، عابد زید بھی ہار سکتا تھا، یہ دونوں بھائی بھی اپنی بیویاں یا اپنی ماں بہن بیٹی جو بھی ہے وہ بھی ہار سکتے تھے، تو اس کے بدلے میں پھر یہی صورتحال ہوئی ہوگی نا۔ تو بہرحال عابد زید اپنی بیوی ہار گیا، اور ہارنے کے بعد وہ دونوں دوستوں کو، دوست کہہ لیجیے آپ کیا اس کو نام دینا چاہیں، 2 ان بندوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ بوقت 1 بجے، وہ کہتے ہیں جو درخواست کے اندر لکھا گیا 1:10 کے اوپر، انضمام گھر کے باہر کھڑا پہرا دیتا رہا، اور اس کے بعد جو دوسرا تھا محمد قریش، ایک تو محمد نام اس کے ساتھ آ رہا ہے، مجھے خود کو شرم آ رہی ہے، بلکہ قریش اس کو کہتے ہیں، جو دوسرا قریش تھا، قریش کو ساتھ لے کر اندر گیا، اپنی بیوی کے منہ کو ڈھانپا، اپنے منہ کو ڈھانپا، اور اس کے بعد پھر اس قریش نے عابد زید ولد اللہ دتا کی بیوی کے ساتھ زنا بالجبر کیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے نے کیا۔ یہ معاملہ ہوا یہاں تک۔ ساری رات وہ خاتون جو 3 سال پہلے بیاہ کر آئی تھی، اچھا ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس خاتون کا ایک بیٹا بھی ہے، ان عابد زید کا ایک بیٹا بھی ہے، اللہ نے نعمت سے بھی ان کو نوازا ہوا ہے۔ وہ پوری رات، کیونکہ ان کی ایگریمنٹ ہوا ہوگا جوئے کا کہ ایک رات آپ نے بیوی ان کے حوالے کرنی ہے، یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا ہوگا، پر پوری رات اس عابد زید بندے نے، اس بدبخت نے اپنی بیوی ان 2 درندوں کے حوالے کی۔ وہ ان کو نوچتے رہے، زنا بالجبر کرتے رہے۔ یہ خبر صرف میں نہیں دے رہا، میاں عمران اشرف صاحب ہیں اور باقی ہمارے بہت سے جو سینئر جرنلسٹ ہیں اس خبر کو باقاعدہ کوٹ کر چکے ہیں، تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ایز اٹ از خبر ایسے ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ دونوں زنا بالجبر کرتے رہے پوری رات، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو صبح ہونے کے بعد اس خاتون بیچاری نے ہمسایوں کے تھرو اپنے والد جعفر حسین صاحب کو پیغام پہنچایا کہ میرے اوپر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے بھی اس خاتون نے مختلف شکایات اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے اپنے والد کو لگائی تھی
کہ یہ میرے سے غلط کام کروانا چاہتا ہے، یا اس قسم کی کچھ شکایات کی تھی۔ لیکن اس وقت بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے والد نے، جعفر حسین صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ رہنے دیں، اللہ خیر کرے گا، گھر نہ اجڑے، گھر بس جائے۔ یعنی ان تمام تر چیزوں کو جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے، نعمت سے نوازا ہے، تو خود وہ کہہ لیجئے کہ اب تو اس کو شرم آئے گی اور راہ راست پر آ جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جس کے دماغ کے اندر خناس ہو یا پورا کا پورا مجسمہ خناس ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے ان کو نعمت دی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو رحمت دی ہوئی ہے، کوئی فرق ان کے اوپر نہیں پڑتا۔ بہرحال ہمسایوں کو تھرو انہوں نے پیغام پہنچایا جعفر حسین صاحب کو۔ جعفر حسین صاحب نے تھانے کے اندر یہ درخواست دی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ مجھے ہمسایوں کے تھرو پیغام آیا، میں اپنے کچھ لوگوں کو، باقاعدہ انہوں نے ان لوگوں کے نام بھی لکھے ہیں بطور گواہان کے طور پر، کہ میں ان کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی کے پاس گیا جس کا 3 سال پہلے میں نے شادی کر دی گئی تھی، جو بیاہ گئی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں جو 3 سال پہلے جس کی شادی ہوئی تھی، ادھر سی بات ہے اگر وہ ہوگی تو یہی 25 سال کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر ہوگی میکسیمم اس بچی کی۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور ان سے میں پوچھا، اور میری بیٹی نے مجھے یہ بتایا کہ عابد زید اپنی موجودگی میں میرے چہرے کے اوپر پردہ رکھ کے فلاں فلاں بندے کے ساتھ، باقاعدہ ان کے نام بتائے گئے ہیں کہ قریش ولد غلام مصطفیٰ اور انضمام الحق ولد غلام مصطفیٰ، یہ میرے ساتھ زنا بالجبر کرتے رہے، پریکٹیکلی یہ ہوا ہے، اور ان کا ہسبینڈ ان کے ساتھ یہ کرواتا رہا۔ یہ درخواست انہیں جمع کرائی ہے۔ جوئے کے حوالے سے یہ صورتحال ہو رہی ہے، یہ پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جوئے کے حوالے سے، کیونکہ آج کل تو ویسے جوئے کا بڑا سیزن چل رہا ہے، کیونکہ میچز چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر اگر ریس چل رہی ہو، میچ خصوصاً جو کرکٹ میچ اگر یہ چل رہے ہوں، تو پھر جوئے کا جو بازار ہے وہ انتہائی گرم ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے قابو پر پانا چاہے تو میرے خیال میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ناممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ ریاست پاکستان کے اندر یا کسی بھی ریاست کے اندر ان کے اپنے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کے اوپر قابو پانا چاہیں تو وہ پا سکتے ہیں۔ اگر قابو نہ پانا چاہیں تو پھر ایسی بات ہے، اس کے بے شمار بہانے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں اگر کسی جگہ پر اوپر بیٹھا ہوں، خبر میرے تک پہنچ گئی ہے، جو بندہ درخواست لے کر تھانے تک پہنچا ہے ان تک خبر نہیں پہنچی، ایسی بات ہے ان سے پہلے پہنچ گئی ہوگی۔ بس خبر سنیں گے۔ کل کی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہاں پہ موجود تھا۔ ایک سائل نے اپنے آپ کو آگ لگا دی، وجہ کیا تھی کہ پچھلے 4-5 سال سے انصاف مانگ رہا تھا، انصاف اس کو نہیں مل رہا تھا۔ تو یہی صورتحال ہے کچہریوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، یہی صورتحال ہے، اور تھانوں کے اندر اس سے بدتر کی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے جرائم کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ الحفیظ الامان، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کا خود ہی حافظ ہے، اور ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنائے، اور ہماری دعائیں بس ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔